ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹرک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر ٹریول کرنا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرک کو اتنا لمبا سفر کیسے کروایا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک کے اوپر ایک برف کا بہت بڑا بلاک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے آگ برسانے والے صحرا سے صحیح سلامت لے کے جانا تھا۔ یعنی جس صحرا میں برف تو کیا لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس صحرا میں اس ٹرک کو پورے 10 دن گزارنے تھے۔ لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگھلنے نہ پائے، اور وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے۔ مائی پیرٹ رومیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 1959 کی، جب پوری دنیا کی اٹینشن ایک آئس بلاک نے لے لی تھی۔ یہ آئس بلاک 3050 kg وزنی تھا اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا، وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے۔ یعنی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ناروے کا شہر موئی رانا اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا لبریول، جو سینٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا کیوں جا رہا تھا؟ اس آئس بلاک کو اتنا دور کیوں لے جایا جا رہا تھا؟ اس معاملے کی شروعات ہوتی ہے 1 سال پہلے، یعنی کہ 1958 میں۔ یورپ کے ملک لگزمبرگ میں ایک بہت مشہور ریڈیو اسٹیشن چلایا جاتا تھا۔ یہ براڈ کاسٹ ریڈیو لگزمبرگ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ سارے سننے والوں کے لیے اس ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا تھا، اور وہ چیلنج کچھ ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لے کے جائے گا تو اس کو ایک بھاری انعام دیا جائے گا۔ ہر کلو گرام کے بدلے 1 لاکھ فرانسس دیے جائیں گے، ایسا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ریڈیو لگزمبرگ والے۔ یہ رقم آج کے دور میں $16,000 بنتی ہے۔ ہر ایک kg کے $16,000، یعنی کہ 3 ٹن وزنی آئس کے اس بلاک کے $48 ملین بنتے ہیں، جو واقع ہی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن ہر چیلنج کی طرح اس چیلنج میں بھی کچھ رولز تھے، جس میں سے پہلا رول تو یہ تھا کہ یہ آئس بلاک 1 پیس میں لے کے جانا ہے۔ دوسرا رول یہ تھا کہ اس آئس بلاک کو بائی روڈ ٹرانسفر کیا جائے گا، لیکن سمندری علاقوں سے گزرنے کے لیے بوٹ یا فیری کا یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا رول کہ اس آئس بلاک کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی بھی ریفریجریٹر کا یوز نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو لگزمبرگ کو یہ اچھے سے معلوم تھا کہ آرکٹک ریجن سے افریقہ تک یہ بلاک لانا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں بلکہ پورے 8500 کلومیٹر لمبا سفر ہے، جس میں 2500 کلومیٹر افریقہ کا وہ صحرا ہے جدھر ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں برف جو فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پگھل جاتی ہے، وہ اتنا بڑا سفر بغیر پگھلے کیسے طے کر سکتی ہے؟ ریڈیو لگزمبرگ کے لیے یہ چیلنج کتنا بڑا گلے کا ہار ہے، یہ ان کو نہیں پتا تھا۔ یہ چیلنج ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کرنے کے کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی، اور لوگ بھی یہی سوچنے پہ مجبور تھے کہ کوئی بھی یہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کرنے والا۔ لیکن پھر برگر ناٹویک نامی ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ برگر ناٹویک، جو ناروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس واٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، اس کا ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے، اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج کافی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر برگر ناٹویک اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس واٹ کے لیے اور اس کے امپلائیز کے لیے کافی دولت اکٹھی کر سکے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ ریڈیو لگزمبرگ کا چیلنج ایک شخص نے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اس چیلنج کو انجام دینے کے لیے ناٹویک نے ایک ٹیم بنائی اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں ناٹویک کے چرچے ہونے لگ گئے۔ آئس بلاک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تھوڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی جب ریڈیو لگزمبرگ کو پتہ چلی تو ان کو ایک بڑی رقم کھونے کا ڈر لگنے لگ گیا، اور ڈر کے مارے انہوں نے اپنی یہ آفر واپس لے لی، کیونکہ گلاس واٹ کمپنی اور ان کے ڈائریکٹر کافی فیمس ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے ریڈیو لگزمبرگ کی آفر کینسل ہونے کے باوجود بھی ناٹویک نے یہ چیلنج پورا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ان کا اور ان کی کمپنی کا ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسے نہ بھی ملے تب بھی وہ یہ چیلنج پورا کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیلنج اب سٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آئس بلاک کو ناروے کے شہر موئی رانا سے آل دا وے گیبون کے شہر لبریول میں بھیجا جائے گا۔ آئس بلاک کو ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس، اسپین اور موروکو کے بعد الجیریا کے صحرا سے گزار کر گیبون تک لایا جائے گا۔ ناٹویک کی ٹیم میں ایک انجینئر، 4 ڈرائیورز، ایک ٹرک میکینک اور 2 کیمرامینز شامل تھے۔
انہوں نے 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو گلیشیئر سے کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اتنا بڑا آئس بلاک ایک ہی ساتھ اٹھانا بہت مشکل تھا، اسی لیے 200 kg کے بلاکس کو کاٹ کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے بھیجا گیا۔ نیٹ ویک اور ان کی محنت کو کافی زیادہ میڈیا اٹینشن بھی مل رہی تھی، اور اسی لیے کئی کمپنیز نے نیٹ ویک کے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپانسر کرنا شروع کر دیا۔ شیل نے فیول کا ذمہ اٹھایا اور اسکینیا نے انہیں ٹرک دیا جس میں آئس بلاک رکھا جانا تھا۔ 200 kg کے بلاکس کو گلیشیئر سے نیچے لا کے دوبارہ فریز کیا گیا اور حیرت انگیز طور پر 3050 kg کا ایک سنگل بلاک بنایا گیا۔ یہ بلاک ایک خاص کنٹینر میں ڈال کر ٹرک پہ لوڈ کیا گیا، جس کی سائڈز پہ ایک خاص گلاس وول سے اس کی انسولیشن کی گئی۔ پراپرلی انسولیشن کرنے کے بعد 22 فیب 1959 کو آخر کار یہ انوکھا سفر شروع ہوا۔ شروعات کا سفر تو کافی زیادہ آسان تھا، کیونکہ ان علاقوں میں موسم بھی کافی زیادہ خوشگوار تھا اور روڈز بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ کیونکہ یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اسی وجہ سے یہ ٹرک اور اس کا کریو جس بھی بڑے شہر سے گزرتے تھے، وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے اور نعرے لگا کے ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا سفر بڑھتا جا رہا تھا، ان کی پبلسٹی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہ ٹرک پیرس سے گزر رہا تھا تو وہاں کی پولیس نے ان کو بھیڑ والے علاقوں سے گزارنے کے لیے خاص پروٹوکول بھی دیا تھا، یہاں تک کہ پیرس کے میئر نے کریو کی دعوت بھی کی۔ اس سفر کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب ان کے ٹرک کو کرین کی مدد سے ایک شپ پہ لوڈ کر دیا گیا، کیونکہ اب ان کو سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ پار کرنا تھا۔ سمندر کے دوسرے حصے پہنچنے پر کنڈیشنز بالکل ہی الگ ہو چکی تھی۔ ٹرک اب افریقہ کی زمین پر آ چکا تھا، جہاں دن کے ٹائم گرمی انتہائی شدید تھی۔ نہ صرف آئس بلاک کے پگھلنے کا خطرہ تھا، بلکہ گرم ریت پہ ٹرک کے چلنے سے ٹرک کے انجن کو بھی خطرہ تھا، اور ان کے ساتھ کریو کی طبیعت بگڑنے کا بھی خوف منڈلا رہا تھا۔ ان سارے خطروں کے علاوہ ٹرک کو سیکیورٹی تھریٹس بھی تھے، کیونکہ جس صحرا سے وہ لوگ گزر رہے تھے اس علاقے میں جنگ چل رہی تھی اور فریڈم فائٹرز پہاڑوں میں ہی چھپے ہوتے تھے۔ وہ لوگ اپنی باتیں منوانے کے لیے ٹرک اور اس کے کریو ممبرز کو ہاسٹیجز بھی بنا سکتے تھے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فرینچ فارن لیجن نے ٹرک اور ان کے کریو کو صحرا کے کچھ ایریاز میں سیکیورٹی دی اور ان کو خاص انسٹرکشنز دی کہ کم سے کم سٹاپ لے کر اس صحرا سے گزرنا ہے، لیکن کیونکہ اس صحرا میں پراپر روڈ نہیں تھے، اسی وجہ سے ٹرک بار بار ریت میں پھنس جاتا تھا۔ ان کو منزل پہ پہنچنے کی جتنی زیادہ جلدی تھی، اتنی ہی رکاوٹیں ان کے راستے میں آ رہی تھیں۔ ہر مرتبہ جب ٹرک پھنس جاتا تھا تو گھنٹوں لگ جاتے تھے کریو ممبرز کو ٹرک کو ریت سے نکالنے کے لیے۔ دنیا کے سب سے مہنگے اس آئس بلاک کو ٹرانسپورٹ کرنے کا یہ مشن اب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ ایک طرف فریڈم فائٹرز کا خوف تھا تو دوسری طرف گرمی نے کریو کی حالت بگاڑ رکھی تھی، اور سونے پہ سہاگا اس گرمی نے ٹرک پہ موجود آئس بلاک کو میلٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کریو پھنس گیا تو نہ ہی یہ مشن سکسیسفل ہو پائے گا، نہ ہی ہزاروں میل سے نکالی گئی برف بچ پائے گی۔ صحرا سے گزرنے والے مسافروں کے جانوروں کو انہوں نے برف کا پانی بھی پلایا، جو کہ اصل میں دنیا کا سب سے مہنگا پانی تھا۔ کئی راتیں انہوں نے ریت پہ ہی سلیپنگ بیگز بچھا کے گزاری اور آہستہ آہستہ مشکلات فیس کرتے کرتے اپنی منزل تک بڑھتے چلے گئے۔ آخر کار وہ اس صحرا کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور اب ان کی منزل کافی زیادہ قریب تھی۔ پورے 28 دنوں کے سفر کے بعد ٹرک، کریو اور بچا ہوا آئس بلاک لبریول کے شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ لبریول پہنچتے ہی ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن سب کو ایک بات جاننی تھی کہ 28 دن کے سفر اور مشکل ترین کنڈیشنز سے گزرنے کے بعد آخر کنٹینر میں کتنی برف بچی ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب ٹرک کا کنٹینر کھولا گیا تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ جی ہاں، ناروے سے نکلتے وقت آئس بلاک 3050 kg کا تھا، لیکن پورے 28 دنوں کے مشکل ترین سفر کے بعد حیرت انگیز طور پر آئس بلاک کا وزن 2714 کلو گرام تھا۔ صرف 11% یعنی کہ 336 کلو گرام برف میلٹ ہوئی تھی، اور باقی سارا آئس بلاک ون پیس میں موجود تھا۔ امید ہے کہ مائی پیرٹ رومیو کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔